السلام علیکم ڈیئر ویورز، میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد اسامہ اینڈ میں ویلکم کرتا ہوں آپ کو اپنے یوٹیوب چینل ایزی ہومیوپیتھک میں۔ آج کا جو میرا ٹاپک ہے وہ ہے قبض کے بارے میں، کانسٹیپیشن۔ آج سے تقریباً 10-15 سال پہلے جو کانسٹیپیشن قبض ہے اسے الامراض کہا جاتا تھا، مطلب جو موسٹ کامن جو ڈیزیز تھی وہ قبض کہا جاتا تھا۔ اباؤٹ 80 to 90% جو آل اوور دا ورلڈ جو لوگ تھے ان کو اس جو ڈیزیز ہے اس کا سامنا کرنا پڑتا تھا، لیکن اب جو ڈیزیز موسٹ کامن ہے جسے الامراض کہا جاتا ہے وہ موٹاپا ہے۔ تو ہم آج بات کریں گے ہومیوپیتھک میں کانسٹیپیشن کی علامات اور جو قبض کی سب سے اچھی میڈیسن اور جو قبض ہے اس کی وجوہات کیا ہوتی ہیں اور کیسے وہ میڈیسنز کے بغیر جو ہے وہ ٹھیک ہو سکتی ہے۔ تو آج ہومیوپیتھک کے بارے میں، ہومیوپیتھک کی روح سے جو کانسٹیپیشن ہے اس کے بارے میں ہم بات کریں گے۔ سب سے پہلے تو میرے ساتھ ہومیوپیتھک ڈاکٹر موجود ہیں، تو ان سے پوچھتے ہیں کہ کانسٹیپیشن ہومیوپیتھک کی روح سے کیا ہے۔ السلام علیکم سر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسامہ، سب سے پہلے بنیادی بات تو یہ سمجھنے والی ہے کہ قبض اصل میں ہوتی کیا ہے۔ قبض کا مطلب یہ ہے کہ ایک تو پاخانے کا بہت زیادہ سخت ہونا اور دوسرا پاخانہ کرنے کے بعد پاخانہ کی حاجت بنے رہنا، اس کو بولتے ہیں قبض۔ اور قبض جیسے آپ نے کہا ہے کہ اس کو الامراض کہا جاتا ہے، کیونکہ دیکھیں جب تک آپ کھانا کھا کے اس کو صحیح طریقے سے ہضم کرنے کے بعد اس کو نکالیں گے نہیں، وہ نکلے گا نہیں، تب تک نئی خوراک کے لیے آپ کے جسم میں جگہ نہیں بنے گی۔ اور جو لوگ قبض کا شکار ہوتے ہیں ان کے لیے ہمارے جسم میں بہت زیادہ خرابیاں اور بیماریاں پیدا ہو سکتی ہیں، جن میں سب سے بڑی جن لوگوں کو قبض رہتی ہے، سب سے پہلے ان کو جو ایک بہت بڑی بیماری کا عام طور پر سامنا کرنا پڑتا ہے وہ ہے بواسیر۔ اس کے بعد جو لوگ قبض کا شکار رہتے ہیں ان کو اینل فشر ہو سکتا ہے، اور ان کو اس کے علاوہ بھی بہت ساری بیماریاں جو اسٹمک ریلیٹو ہوتی ہیں، بہت زیادہ بیماریاں اس سے جنم لیتی ہیں۔ تو سب سے بنیادی چیز جو ہے قبض میں، اس میں یہ ہے کہ آپ کے پخانے کا ایک ٹائم ضروری نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب صبح کو واش روم کی حاجت نہیں۔ دیکھیں ایسی کوئی بات نہیں، ہر آدمی کا ایک اپنا سٹائل ہے، جو اس کا کام ہے، جو اس کی خوراک ہے، جو اس کا رہن سہن ہے، اس کے مطابق ہی آپ کو لیٹرین ہوگی، ٹھیک ہے۔ تو جو قبض ہے اس کا بہترین علاج جو آج تک میں نے اپنی اس 22 سال میں محسوس کیا ہے، سب سے اچھا اس کا علاج یہ ہے کہ آپ دن میں کم از کم 8 سے 10 گلاس پانی پئیں، اور آپ خوراک ایسی کھائیں جس میں فائبر زیادہ ہو۔ آج بہت سارے لوگ ایسی خوراک کھاتے ہیں جس میں فائبر بالکل نہیں ہوتا ہے۔ آپ بغیر فائبر کے خوراک لیں گے، جیسے میٹ ہے، چاول ہیں، اس کے علاوہ بہت ساری بیکری کی چیزیں ہیں، ان میں فائبر بالکل نہیں ہوتا۔ اگر آپ بغیر فائبر کی چیز کھائیں گے تو اس میں جو ہے آپ کو قبض ہر حال میں ہوگی۔ تو آپ کھانا جو ہے سبز پتے والی چیزیں زیادہ کھائیں، پانی زیادہ پئیں، میٹ کم کھائیں، اور اپنی جو ہے نا ایکسرسائز کریں۔ اور جو سب سے بنیادی ایک اور چیز یہ بھی ہمارے یہاں مسئلہ ہے کہ ہمارے گھروں میں جو کامن واش روم ہوتے ہیں، آپ دیکھیں انسانی روح جو ہے فطرتاً بدبو سے خائف ہے۔ ایک آدمی صحت مند آدمی ہے، وہ واش روم میں گیا، ایک آدمی اس سے 5 منٹ پہلے واش روم سے نکلا ہے، اب اس کو ایک آدمی کو، صحت مند آدمی کو کسی آپ ایسے بدبو والے کمرے میں بند کر دیں گے تو وہ کیسے اپنے پخانے کو کرے گا؟ سب سے اچھی بات یہ ہے کہ آپ واش روم کرنے کے لیے، آپ لیٹرین کرنے کے لیے باہر کسی کھلی جگہ میں جائیں۔ اس سے 2 فائدے ہوں گے۔ ایک تو یہ ہوگا کہ آپ کی مائنڈ کنسنٹریشن ہوگی، یعنی آپ کا دماغ اس طرف جا رہا ہوگا کہ آپ رفع حاجت کے لیے جا رہے ہیں، اور دوسری بات یہ ہوگا، ایک مائنڈ کنسنٹریشن ہوگی، اور دوسرے جب آدمی چل کے جاتا ہے تو اس سے پیرسٹیٹک آف مومنٹ، آنتوں کی جو ہے حرکت وہ زیادہ ہو جاتی ہے۔ تو ایک مائنڈ کنسنٹریشن ہوگی اور دوسرا آنتوں کی حرکت زیادہ ہوگی۔ تو جب آپ باہر کھلی فضا میں جائیں گے جہاں بدبو بھی نہیں ہوگی، آنتوں کی حرکت بھی تیز ہو جائے گی، وہاں پر آپ آسانی سے اپنے واش روم کو، اپنی لیٹرین کو کر لیں گے۔ اور جو لوگ قبض کا شکار نہیں رہتے ان کی زندگی خوشگوار رہتی ہے، ان کی صحت اچھی رہتی ہے، ان کے چہرے کے اوپر ایکنی نہیں آتے، ان کا رنگ سرخ رہتا ہے، ان کو بہت کم بیماریوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس لیے اپنی صحت کو برقرار رکھنے کے لیے قبض سے بچنا
انتہائی ضروری ہے. آپ قبض کو نہ ہونے دیں، جس کا بہترین علاج فائبر ہے، جس کا بہترین علاج پانی ہے، اور بہترین علاج آپ کا رہن سہن ہے. آپ کھانا کھا کے نہ سو جائیں، کھانا کھا کے ایکسرسائز تھوڑی بہت واک ضرور کریں. کھانا کھانے کے بعد فوراً سو نہ جائیں، کھانا کھانے کے بعد فوراً بیٹھ نہ جائیں. یوگا ایکسرسائز یا اور دوسری چھوٹی بڑی ایکسرسائز کریں تو اس سے آپ قبض سے آپ بچ سکتے ہیں. آپ قبض سے بچ گئے تو آج سمجھ لیں بہت بڑی بیماریوں سے آپ اپنے آپ کو محفوظ آپ نے کر لیا ہے. اچھا سر، ایک تو آپ نے بتایا کہ قبض کے بارے میں ایک سوال یہ ہے کہ کیسے ہمیں پتہ چلے کہ ہمیں قبض ہے، مطلب نارمل روٹین سے کس روٹین میں انسان جائے تو انسان کو پتہ چلے کہ قبض ہے. ایک کوسچن یہ ہے، اور دوسرا کوسچن یہ ہے کہ آپ نے بتایا کہ جو ہم اوپن لیٹرین باہر جاتے ہیں تو اس کے 2 فائدے ہیں. تو تقریباً ہم آج سے 15-20 سال پہلے دیکھیں تو اس سے پہلے تو یہ کنسیپٹ ہی نہیں تھا جو اب واش رومز وغیرہ ہیں. یہ تو میرے خیال سے جو یو ایس اے یا ان ڈیولپنگ کنٹریز کے جو کلچر ہے ہم نے اس کو اپنایا. تو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے کہ کیسے انسان کو پتہ چلے کہ مجھے قبض ہے، اور کب انسان سب سے پہلے خود اسے گھر پہ ٹریٹ کرے اور کب جو ہے وہ اپنے ڈاکٹر سے رجوع کرے؟ دیکھیں اسامہ، ہر آدمی کو پتہ ہوتا ہے کہ دیکھیں ایک لفظ بولا جاتا ہے کہ آج میں صبح سے فریش ہونے کے لیے نہیں گیا ہوں. یہ لفظ بولا جاتا ہے فریش ہونا. دیکھیں اگر آپ ایک دفعہ صبح واش روم میں گئے، واش روم کرنے کے بعد اگر آپ کا پیٹ ہلکا ہو گیا، آپ کے جو ہے نا سر کے اوپر کوئی بوجھ نہیں رہا، آپ کو بھوک بہترین لگ رہی ہے، کھانا آپ صحیح طریقے سے دوبارہ کھانے کی ڈیمانڈ ہو رہی ہے، تو آپ سمجھ لیں آپ کو قبض نہیں ہے. ایک دفعہ پخانہ کرنے کے بعد دوبارہ پخانہ کی حاجت نہیں ہے تو آپ سمجھ لیں آپ کو قبض نہیں ہے، اور آپ کی طبیعت حشاش بشاش ہے. جیسے میں نے شروع میں کہا ہے کہ بہت سارے لوگ اس کو کہتے ہیں کہ میں فریش ہونے کے لیے جا رہا ہوں. ٹھیک ہے، تو جب آپ ایک دفعہ واش روم کر لیں، دوبارہ اگر اس کی حاجت نہ بنی ہو اور پخانہ بہت زیادہ سخت، اتنا سخت نہ ہو کہ اگر اتنا سخت پخانہ آئے کہ آپ کے جو اینس ہے وہاں پہ زخم بن جائیں، وہاں پہ بواسیر کے جو مس ہے وہ بن جائیں، تو آپ سمجھ لیں کہ آپ کو قبض ہو گئی ہے. میں امید کرتا ہوں آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. ملاقات ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.